ایئرپورٹ پر کوئی شخص، کوئی بندہ اب لائن نہیں دے سکتا کہ جی آئیں ہم آپ کو بغیر چیکنگ کے کلیئر کرا دیں گے اور آپ سمگلنگ کریں۔ اب آتے ہیں کہ وہ جو لوگ جن کی میں نے بات کی کہ تمہارے 2 دانت میں نے شامل کر لیے تھے، ظاہر ہے جن ایجنٹس کا، جن پھیرے بازوں کا، جن کرپٹ اہلکاروں کو ادھر ادھر کیا گیا ہے، وہ پھر باتیں بناتے ہیں، اور ان کے جو آگے سپوکس پرسن ہیں، جو آگے ان کی بات کرنے والے ہیں۔ میں ایک دن کسی وی لاگ پہ دیکھ رہا تھا، بڑی مدکوک شکل کے، میں کیا کہوں ان کو، شکل تو خیر اللہ نے بنائی ہوتی ہے، یہ کردار بندے کے بنا دیتے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں انہیں کہ کسٹم کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہے، تو بس لگے ہوئے ہیں کردار کشی کرنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کو جو فیک نیوز بناتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اللہ کا یہ حکم قرآن عظیم میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ گنہگار اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ انسان کا پونا کریکٹر، میں خوبصورت بدصورت کی نعوذ باللہ بات نہیں کر رہا، کریکٹر کی ایک اپنی روشنی ہوتی ہے، کریکٹر کی چہرے پہ اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا سچائی کا قحط ہے اس دور میں، فیک نیوز اور پاپولسٹ نظریات، بے تکی باتیں کہ تردید کرنے والا جو ہے اس کی عمر بیت جائے وہ تردید نہیں کر پائے گا کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا۔ تو یہ خبر کہ جی پولیس بڑی کرپٹ ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ جو مرضی کہے، لوگ نہ تردید کرتے ہیں اور سن لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا ہوگا۔ کسٹم بالکل، عدلیہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی اتنے نمبر پہ ہم ہی نہیں آ گئے، کوئی ادارہ بچا نہیں ہوا۔ ویسے کسٹم کے حوالے سے تو پوری دنیا میں تحفظات ہیں، لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ ایئرپورٹس پر کرپشن نہیں ہے۔ اب کرپشن جہاں کوئی 85% ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہو گیا۔ جہاں کوئی چوری چھپے کوئی روٹی روزی، کوئی سامان کسی مسافر کو تھوڑا سا کر کے فیسیلیٹیٹ، تو اس سے کوئی بخشش میں $10-15-20 لے رہا ہے، یا ریال لے رہا ہے، یا پیسے لے رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اس وقت جو قیادت ہے پوری